الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس موضوعاتی دورہ قرآن کریم، دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو، دوست احباب کو خوش آمدید. بحمد اللہ تعالی ہمارا موضوع الایمان بالرسالتی، جو کہ الایمان باللہ تعالی کے لیے لازم و ملزوم ہے. ایمان بالرسالت کے بغیر ایمان باللہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو ہمارا موضوع بحمد اللہ تعالی یہی چل رہا ہے. تو آج اسی موضوع کے تحت ہم خصائص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کمالات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیض حاصل کریں گے. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سمجھنے اور ان کی حفاظت کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہی ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا سب کچھ، اس کی ساری محبتیں، ساری آرزویں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی حفاظتوں پر قربان ہو. ہر محبت حضور علیہ السلام کی محبت پر قربان ہو اور ہر آرزو حضور کی آرزو پر قربان ہو. تو یہی ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. انشاءاللہ ہم مزید سیکھتے ہیں. آج کا ہمارا چیپٹر جو ہے الایمان بالرسالت کے تحت وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص اور کمالات کا بیان ہے. سبحان اللہ، جو اللہ رب العزت اپنی زبان اقدس سے، اپنے کلام سے، اپنی پیاری کتاب کے اندر جو جبرائیل امین کے وسیلہ سے نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل کی اور حضور کو اس کا امین بنایا. تو اس باب کے تحت سب سے پہلا حوالہ کہ حضور کے خصائل اور کمالات، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام پر فضیلت. قرآن ہمیں کس طرح سے بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں. پہلا حوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. اب یہ پارہ نمبر 3 کا سٹارٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے براہ راست کلام فرمایا ہے. اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی ہے، یعنی جتنے معجزات، جتنی فضیلتیں اللہ پاک نے سارے انبیاء کو دی ہیں، وہ ساری فضیلتیں اکٹھی کر کے اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں. یعنی آپ کو تمام درجات میں فضیلت عطا کی ہے، بلندی عطا فرمائی ہے. اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا. جب موسیٰ علیہ السلام چاہتے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے تو اللہ تعالیٰ سے کلام ہو جاتا.
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی روح بنایا، اپنا کلمہ بنایا اور ان سے بھی بڑے معجزات دکھائے، اسی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو ذبیح اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، لیکن نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حبیب اللہ کا درجہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر درجے میں فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پارہ نمبر 3 میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ آیت مبارکہ کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آخر تک وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے محبوب وہ وقت یاد کریں صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لے آئے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، جو تمہارے ساتھ ہوگی تو ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لاؤ گے۔ یہ انبیاء کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا کہ اس آخری نبی پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ یعنی یہ دعوت دے کر اللہ پاک نے پھر سارے ارواح انبیاء سے وعدہ لیا، اقرار کروایا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ لوگوں نے سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی اس میں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح سے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت وعدہ لینے والا ہے کہ جب تم سب کو رسالت مل چکی ہوگی، کتاب مل چکی ہوگی، حکمت مل چکی ہوگی، تو اس وقت سب سے آخر میں میرا یہ نبی تشریف لائے گا اور تم سب نے اس نبی کو اپنا نبی ماننا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس نبی کی عظمت بھی اپنی اپنی امتوں تک پہنچانی ہے۔ تو اس پر سارے نبیوں سے اقرار لیا، تو اس سے واضح حضور کی افضلیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر حضور کی فضیلت سارے انبیاء کرام پر کیا ہو سکتی ہے؟ تو عقل کے اندھے ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور اپنے نبی کی عظمتوں کو چھپاتے بھی ہیں، سمجھتے نہیں، مانتے نہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء میں آیت نمبر 41 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ یعنی ہر امت سے اس پر ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، ہر امت کا نبی اس پر گواہی دے گا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ آپ سارے انبیاء کرام پر گواہی دیں گے اور اپنی ساری امت پر گواہی دیں گے۔ یہ بھی حضور کی فضیلت ہے باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ اس کے بعد سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان دغا بازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا
کہ آپ کو بہکا دے، جبکہ وہ محض اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اس نے آپ کو وہ سب علوم عطا فرما دیے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی ان 4 حوالہ جات سے ہم نے یہ سمجھا کہ نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر فضیلت رکھتے ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ اس میں دوسرا موضوع یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملانا، اور اپنی اور آپ کی حرمت کو ایک ہی حرمت قرار دینا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے باقی انبیاء کرام پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر چلایا ہے۔ فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے مصطفیٰ تیرا ذکر ہوگا۔ اور باقی کسی نبی کو یہ عہدہ نہیں ملا جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو ملا۔ اس میں پہلی آیت، پہلا حوالہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 279۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، بلکہ دونوں کو اکٹھا رکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال جائز ہیں، اس صورت میں نہ تم خود ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 14۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول دونوں کی فرما برداری اپنے ساتھ رکھا، ہر جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہوگا۔ یعنی ہر صورت کہ اللہ کی اطاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذکر کو ہر مقام پر اپنے ساتھ رکھا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اب جنگ تو حضور سے ہوتی ہے نا، ظاہراً جتنی جنگیں ہوئی ہیں تو کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے، اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، رہ زنی، ڈاکہ زنی، دہشت گردی
اور قتل عام کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر ان کو کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے. یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. پھر اگر مال غنیمت کی تقسیم کی بات آتی ہے تو سورۃ الانفال کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں. فرما دیجئے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی اطاعت میں بھی اللہ اور اس کا رسول، محبت میں بھی اللہ اور اس کا رسول، جنگ میں بھی اللہ اور اس کا رسول، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ذکر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کی ذات کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو پھر کون ہے جو حضور کو خدا سے جدا کر سکے؟ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. اسی طرح جنگ بدر کے اندر جب کفار کو شکست ہو جاتی ہے اور حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے ریت کی ایک مٹھی ماری جاتی ہے کفار کی طرف اور ہر کافر کی آنکھ میں ریت جاتی ہے، اس طرح سے وہ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں، کچھ قتل ہو جاتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے سپاہیان لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کر دیا. اور اے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ان پر سنگ ریزے مارے تھے، یعنی ریت اور اس کی سنگ ریزوں کی مٹھی بھر کے ان کی طرف ماری تھی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے. بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی مارے آپ نے ہی تھے وہ سنگریزے، مگر آپ نے نہیں مارے تھے، وہ تو اللہ نے مارے تھے. یعنی حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا. پھر سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے اے ایمان والو، جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں جاودانی ہمیشہ کی زندگی عطا کرے، یعنی وہ رسول جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے، تو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز دیں تو پھر آنا کہاں ہے؟ وہیں آنا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم آؤ گے تو لکھا کیا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف آئے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جایا کرو. اسی طرح سورہ توبہ کے اندر کفار اور مشرکین سے بری ہونے کا جب اللہ پاک نے ذکر فرمایا تو اس میں بھی تنہا خود نہیں بلکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ جوڑ کے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑتے ہوئے جنگ شروع کر دی. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ہر جگہ، اللہ اور اس کا رسول. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کا پیغام ہے. اسی طرح یہ بہت سارے حوالہ جات اس سلسلہ میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے. قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پھر فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کسی معاملہ میں فیصلہ فرما دیں تو تمہارا کوئی فیصلہ اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے دردناک رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح یہ 24 حوالہ جات ہیں جو اس موضوع کے تحت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی دوسری فضیلت ہے۔ اب حضور کی تیسری فضیلت کیا ہے کہ آپ کی شان امیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو النبی الامی فرمایا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہے، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر اللہ کی جانب سے لوگوں کو اخبار غیب اور ہر قسم کے معارف بتاتے ہیں، یعنی اللہ کے بغیر انہوں نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھا، اور جن کے اوصاف اور کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں اور توق اور جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے وہ ساکت فرماتے ہیں، اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے۔ یعنی یہ 4 تقاضے ایمان برسالت کے ساتھ ہی بیان کر دیے کہ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کی تعظیم کریں گے، سب سے پہلے محبت کریں گے، پھر تعظیم کریں گے، پھر تائید و نصرت کریں گے، اور اس کے بعد قرآن پر عمل کریں گے، اطاعت ہو جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا نبی امی ہونا یہ بھی حضور کی ایک فضیلت ہے۔ اس کے بعد اگلی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کیا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار سے کوئی تنگی نہ ہو۔ کفار اگر انکار کریں تو آپ کے سینہ اقدس میں تنگی نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، الم نشرح لک صدرک کہہ کر کہ کیا ہم نے آپ کے سینہ اقدس کو کھول نہیں دیا۔ تو یہ شرح صدر حضور علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کہ آپ کے سینہ اقدس کو دھو دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور شرح صدر فرما دیا گیا کہ اب کچھ بھی ہو حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح یہ شرح صدر کے بارے میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انور حکمت، علم اور معرفت کے لیے کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے علم و حکمت کے لیے آپ کا سینہ اقدس کشادہ نہیں کر دیا؟ تو یہ شرح صدر جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے، یہ حضور کو شان ملی ہے۔ اور اس سے اگلی فضیلت حضور کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسعت علم اور کمال معرفت، کہ آپ کا علم بھی سارے انبیاء اکرام سے وسیع اور آپ کی معرفت بھی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام میں
کمال درجہ پر ہے. علم و معرفت اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو اس پر بھی بے شمار آیات ہیں. یہاں پر جو حوالہ جات ہیں ان میں سے ایک دو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی کن فیکون، جو علم بھی آپ نہیں جانتے تھے، ما کان وما یکون، یعنی جو تھا، جو ہے، جو ہوگا، تو سب کچھ آپ کو عطا کر دیا، آپ کا شرع صدر فرما دیا ہے. اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ عام لوگوں کو علم غیب عطا کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا کرنے کے لیے چن لیتا ہے. سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ہی ثواب ہے. اسی طرح یہ 6 حوالہ جات ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کے بارے میں اللہ پاک نے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیریں جمع کر رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی تو علم غیب میں سے ہے، اور یہ غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. ہر واقعہ جو کچھ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے سب کچھ علم غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم غیب کا خزانہ حضور کے سینہ اقدس پر اتار دیا، اور اس میں کتنے غیوب ہیں، کتنے غیب ہیں ہم تو نہیں جانتے. یہ تو بڑے بڑے بھی نہیں جان سکے سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے اندر کیا کچھ چھپا ہے، کیا کیا غائب کی خبریں ہیں، اس کے اندر غیب کی خبریں ہیں، وہ سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جانتا. ہم تو پڑھتے ہیں سرسری، جتنا ہمیں علم حاصل ہو گیا، اور پھر کوئی کتنا بھی بڑھ چڑھ کے پڑھ لے، کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، غوطہ زن ہو جائے قرآن کے سمندر میں، مگر ان علوم کے خزانے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جو خزانے اللہ تعالیٰ نے سینے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیے. تو یہ حضور کا وسعت علم اور کمال معرفت ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امور پر مطلع ہونا اور امت کو اس کی اطلاع کرنا. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور پھر حضور اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، حضور اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں. یہ بھی حضور کی فضیلت ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ مخلوقات کی طرف بھی بعثت ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ حضور کا نبی بن کر مبعوث ہونا صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حضور جنوں کے بھی نبی ہیں، حضور فرشتوں کے بھی نبی ہیں. ہر مخلوق کی طرف حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور اس کی دلیل یہ کہ آقا علیہ السلام ہر مخلوق کی زبان جانتے. جس کی طرف نبی بھیجا جاتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نبی اس سے ہم کلام ہو سکے. جس کی طرف نبی بھیجا جاتا ہے ضروری ہوتا ہے کہ نبی اس سے کلام کر سکے جس کی طرف جا رہا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ اسی زبان کی سمجھ لے کر آئے، جس امت میں نوح علیہ السلام آئے وہ اسی زبان کی سمجھ لے کے آئے. ہر نبی اپنی اپنی زبان کی سمجھ لے کر آیا، اور جو ساری کائنات کا نبی بن کر آیا وہ ساری کائنات کی زبانیں سیکھ کر آیا، وہ ساری مخلوقات کی زبانیں سیکھ کر آیا. اس کی بارگاہ میں جن آتے ہیں وہ ان کی باتیں بھی سنتا سمجھتا ہے. انسانوں کی تو سمجھ نہیں تھی،
اور انسانوں میں اگر لاکھ بولیاں ہیں تو وہ لاکھ بولیاں ہی سنتا اور سمجھتا ہے کہ سونا میرا سندا ہے لکھاں دیاں بولیاں، کہ ایک پیا سندا ہے لکھاں دیاں بولیاں، کہ ایک بیٹھا ہے مدینے میں اور ہر کوئی جاتا ہے، ہر کوئی مختلف بولی لے کر جاتا ہے، اور وہ سونا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بولی سمجھتا ہے اور اس سے ڈیلنگ کرتا ہے، اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ یہ اس نبی کی شان ہے، نبی محتشم، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ تو اسی طرح جن آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، وہ بھی حضور سے گفتگو کرتے ہیں، جانور آتے ہیں کہ سانپ جیسا جانور ہے اس کی گفتگو بھی حضور سمجھتے ہیں، شیر جیسا جانور ہے اس کے بھی سمجھتے ہیں، کبوتری کا بچہ صحابہ کرام اس سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر پڑاؤ ہے، صحابہ کرام سفر میں ہیں، تو ایک کبوتری کا بچہ پیارا لگا، اٹھا لیا، وہ کبوتری نے آ کے حضور سے شکایت کر دی، اس کی شکایت سمجھی اور حضور نے فرمایا کہ اس کا بچہ اسے واپس کرو۔ ہرن کے بچے کا شکار کر لیا، اب ہرن نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بولی کہ حضور میرا یہ بچہ واپس کر دے، مجھے چھوڑ دیں، ہرن کو شکار کر لیا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دیں، میرا بچہ بھوکا ہوگا، میں اس کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، واپس آ جائے؟ حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں ضرور آئے گی۔ اب وہ ہرن گئی، بچے کو دودھ پلا کے بچے کو ہی ساتھ لے کے واپس آ گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں واپس آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی میری عظمت کو جانتی ہے، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کا حکم کس طرح سے ماننا ہے۔ تو حضور ہر مخلوق کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس بات پر پختہ ایمان ہمارا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ جو شان امیت کا حامل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جو جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو سارے جہانوں میں کتنی مخلوقات ہیں، تو جس کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں ہر اس مخلوق کی حضور بولی جانتے، اس سے ہم کلام ہونا جانتے۔ شہد کی مکھی آ کے حضور سے کلام کرتی ہے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ شہد کی مکھی کوئی سرکار سے گفتگو کر رہی ہے جو حضور کے کان مبارک کے پاس آگے بنا رہی ہے۔ پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی یہ خواہش کر رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کو سالن کی ضرورت ہے روٹی کے ساتھ، تو فلاں جگہ پر ہمارا چھتا ہے شہد کا، تو کسی کو بھیجیں وہاں سے شہد لے آئے، یعنی شہد پیش کرنے آئی ہے۔ تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا، مولا علی شیر خدا گئے، شہد لے کر آگے، مکھی پھر ساتھ آ گئی، پھر آگے حضور سے گفتگو کرنے لگی۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو آقا نے فرمایا میں نے اسے پوچھا تھا کہ شہد کیسے بنتا ہے، یہ شہد کا پروسیجر بتا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکھی کو راستہ سمجھایا ہے شہد بنانے کا، یہ شہد کیسے بنتا ہے۔ تو اس مکھی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک پورا لشکر ہوتا ہے، اس لشکر کا ایک سردار ہوتا ہے، وہ سردار لشکر کو لے کے چلتا ہے، اور پھر پھولوں اور پھلوں کی پتیوں سے ہم منہ میں رس نچوڑتے ہیں، اس کے حکم پر چوستے ہیں، اور اس رس سے شہد بنتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا وہ رس تو
کھٹا یا کڑوا ہوتا ہے یا پھیکا ہوتا ہے تو وہ اتنا میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا سردار ہمیں حکم دیتا ہے کہ ساری مکھیاں اپنے منہ میں رس چوس لو، اور خود بھی چوس لیتا ہے، اور اس کے بعد خود بھی آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور ہم سب کو بھی کہتا ہے سارے مل کے درود پڑھو۔ اور جب سارا لشکر مل کر آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ کڑوا اور کھٹا اور پھیکا رس جو ہوتا ہے میٹھے شہد میں بدل جاتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا راستہ خود سمجھایا ہے کہ کیسے بنانا ہے۔ تو یہی وہ راستہ ہے کہ حضور پر پڑھا گیا درود پاک جو ہے وہ اس کڑوے رس کو میٹھے شہد میں بدل دیتا ہے۔ تو اب مکھی کی باتیں حضور علیہ السلام سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ کسی کا اونٹ کمزور ہے، وہ کام نہیں کر رہا، بدک گیا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آتی ہے کہ حضور جب اس کے پاس گفتگو فرماتے تو وہ شکایت کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کام بہت لیتے ہیں اور کھانا مجھے دیتے نہیں ہیں، میں کمزور ہو گیا، میرے سے کام نہیں ہوتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا اس کی شکایت میں نے سن لی ہے، اس کو پورا چارہ دیا کرو اور پھر اس سے پورا کام لیا کرو، حد سے بڑھ کے نہ لیا کرو۔ تو ہر جانور کی حضور بات سمجھتے ہیں، پتھروں کی بات سمجھتے ہیں۔ اب پتھر کی کینکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں ہیں، اور جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضور نے مسکرا کے دیکھا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، اندر سے اس کے ہاتھ سے پتھر بول پڑے، ابو جہل تو ہمارے نبی سے پوچھتا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ کون ہے۔ تو پتھر جو تھے اندر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکارنے لگے۔ تو وہ پتھر بھی حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ حضور پتھروں کی طرف بھی نبی بن کر آئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا نبی تم سب کی طرف نبی بن کر آیا ہے۔ اور پھر حضور کی شان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے باطنی احوال کا اسی طرح مشاہدہ فرمانا جیسے ظاہری اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یعنی حضور امت کے باطنی احوال کو بھی اسی طرح جانتے ہیں۔ جیسے ہم بیٹھے صاحب تو ہر شخص ہر امتی کے دل کی باتوں کو بھی حضور اسی طرح جانتے ہیں جس طرح ظاہر کو جانتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ دوگلا پان چل ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس ایک ایسا مقام ہے جہاں پر دو رنگ چل ہی نہیں سکتے، جو دو رنگ والا ہوگا فوراً نکھر کر الگ ہو جائے گا، اور جو یک رنگ ہوگا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ دو رنگی یہاں چل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ گواہی دی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا۔ اور شاہد کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ہر حال کو جانتا ہے اور پھر وہ گواہی دیتا ہے، اس کو شاہد کہتے ہیں۔ اور پھر حضور کی یہ عظمت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کے وحی ہونے اور ہر قسم کی غلطی سے پاک ہونے کی وجہ سے حضور کی فضیلت ہے کہ حضور کا کلام جو ہے وہ پورے کا پورا اللہ کی وحی ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وحی ہے، نہیں، حضور کی حدیث بھی اللہ کی وحی سے ہوتی ہے۔ قرآن نے ہی گواہی دی سورہ نجم کے اندر کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے خدا کی وحی سے بولتا ہے۔ یا حضور آپ عام کلام بھی فرماتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ اب یہاں ایک کامل ولی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بولتا، اسے بھی اللہ پاک سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر وہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کا ولی بنتا ہے جب ہر بات اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی محبت سے بولتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان اقدس یہ ہے
کہ حضور کا ایک ایک لفظ خدا کی وحی ہے. یہاں وحی نازل ہوتی ہے تو حضور بولتے ہیں، وہاں تو خاموشی ہوتی ہے نا کہ وہی بولنا جو اللہ کو پسند ہے. لیکن بارگاہ نبوت کا یہ مقام ہے، وہی بولنا ہے جو اوپر سے نازل ہوگا. تو جو اوپر سے نازل ہوگا اس کے اندر کمی کیسے ہو سکتی، اس کے اندر نقص کیسے ہو سکتا، اس کے اندر غلطی کیسے ہو سکتی. اس لیے حضور علیہ السلام کی یہ بھی عظمت ہے کہ حضور کا کلام ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے. اور پھر حضور کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں بے مثال ہے، کہ حضور کی کوئی مثل نہیں ہے، تمام مخلوقات میں بے مثال ہے. اور پھر حضور کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی وجہ سے نعمتیں امت کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں امت کو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لے کر. اور اس کی گواہی سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. یعنی مال غنیمت ملنے کے بعد کچھ لوگوں نے، جنگ تبوک کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا کہ ہمیں تھوڑا دیا، فلاں کو زیادہ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. اور یہاں پر ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے یہ درس ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتا ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ موتی و انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو پھر جو کچھ بھی ہمیں ملے کیا اس پر ہمیں شکوہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے اللہ نے عطا کیا ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے لے کے ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے. تو جو اللہ اور اس کا رسول عطا کرے اس پر نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، کوئی شکوہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ چاہے تھوڑا ہو، چاہے ڈھیر ہو، چاہے کاکھ ہو، چاہے لاکھ ہو، اس پر شکوہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید عطا فرمائے گا. یہ بھی کہتے کہ ان قریب جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اللہ کا رسول بھی عطا فرمائے گا. یعنی عطا کرنے میں بھی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ عطا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ رکھا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عطا کرتا ہوں تو میرا نبی عطا کرتا ہے، جو میرا نبی عطا کرتا ہے وہ میں عطا کرتا ہوں. بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے. اس کا دنیا بھی اللہ ہی کا، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے. یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا دینا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھتے تو تانا زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا. تو جن کا یہ عقیدہ، یہ ہمیں عقیدے کی دعوت مل گئی کہ اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کہ جو اللہ دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیتا ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ تمہارا بہتر ہوتا. اگر اس پر تمہارا یقین نہیں تو پھر تمہارا ایمان نہیں. ابھی ایمان کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اسی کے تحت یہ بات ہم سیکھ رہے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی ایک بہت بڑی اور فضیلت کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو
خیر کثیر عطا کر دیا ہے، اور خیر کثیر جو ہے بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر اور فضیلت میں بے انتہا کثرت عطا کر دی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی ہے جو بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے اتاری آپ کی شان میں۔ اور اس کے بعد پھر حضور کی ایک فضیلت ہے، یہ فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں اور منکرین سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، دشمنوں سے حفاظت فرمائی، منکرین سے حفاظت فرمائی۔ اور اس کی مثال میں نے دی تھی آپ کو کہ جیسے حضور علیہ السلام کے کھانا میں زہر ملا دیا گیا تو ایک لقمہ حضور نے کھایا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے کھایا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور اگلا لقمہ حضور لینے لگے تو کھانا بول پڑا کہ حضور مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ تو یہ بچانا کس کا بچانا تھا؟ اللہ کا بچانا تھا۔ پھر وہ گلی سے گزرنا تھا، کفار پتھر لے کے چھت پہ بیٹھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو ان پر پتھر پھینک دیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا کہ میرے محبوب اس گلی سے آج آپ نے نہیں گزرنا، یہ کفار آپ کے خلاف برا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضور کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح بہت بچپن میں ہم واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام باغ کے اندر کچی زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ادھر سے کافر آپ کو ڈھونڈتے پھرتے تھے مکہ کی سرزمین پر حضور کو شہید کرنے کے لیے۔ تو کافر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو حضور کو تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچا دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو تنہائی میں مل گئے، اب تو میرا کام ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ آ کے حضور علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو گیا اور تلوار تان کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ آج تیرے ہاتھ سے مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کے سامنے آنا اور حضور علیہ السلام کا رعب، حضور کا وقار، حضور کی عظمت، اس کے سامنے تو اس کی مذاق اٹھا کے رحمت للعالمین کی زبان سے فرمایا کہ اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کانپتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں گے، مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا یہ لو تلوار اور جاؤ، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو حضور علیہ السلام کو ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ بھی حضور کی فضیلت ہے۔ اور اس پر بھی یہ حوالہ جات موجود ہیں اس چیپٹر میں بھی۔ اس کے بعد پھر ایک اور حضور کی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت سے منہ پھیرنے والے منافق ہیں۔ یہ بات تو بار بار ہو چکی کہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حسد اور بغض ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا کہ ان کے پاس جب بھی کوئی جھگڑا ہو آپ کے پاس آئیں، جب آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بعد کسی کے مجال نہیں کہ ایک لفظ بھی بولے، وہی سر جھکا دیں اور اس فیصلے کو تسلیم کر لے، چاہے وہیں پہ ان کی گردنیں کٹ جائیں، لیکن آپ کے فیصلے کے اوپر کوئی نہیں بول سکتا۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اور اس پر عمل کر کے دکھایا حضرت عمر فاروق نے کہ جب ایک مسلمان جو منافق تھا اور ایک یہودی دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کا فیصلہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے دونوں کا جھگڑا سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کیونکہ یہودی سچا تھا اور وہ مسلمان جو منافق تھا وہ جھوٹا تھا۔ لیکن اس نے کہا، یہودی نے کہا اب تو فیصلہ میرے حق میں کر دیا تیرے نبی نے، تو اس مسلمان کہلانے والے نے لعنتی نے یہ کہا کہ میں یہ فیصلہ قبول نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔
فیصلہ کروانے کے لیے عمر کے پاس چلتے ہیں. اس نے سوچا ہوگا کہ عمر یہ دیکھیں گے یہ مسلمان ہیں تو میری حمایت کر دیں گے، جیسے آج کل کے حکمران کرتے ہیں. تو انہوں نے جا کے جب حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا، حضرت عمر آئے باہر اور اپنا فیصلہ ان کے سامنے رکھا، فیصلہ سنا دیا، سارا بات بتا دی کہ ابھی یہ فیصلہ لے کر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، حضور نے فیصلہ میرے حق میں دیا مگر یہ شخص مان نہیں رہا اس فیصلے کو. تو اس وقت پھر آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہوگا. آپ نے فرمایا ٹھہرو، صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرتا، اس کا فیصلہ کرتی ہے. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. یعنی یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی کہ حضور کے فیصلے کو کوئی نہ مانے جو حضور نے فیصلہ فرما دیا. اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی عظمت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار. پھر حضور کی عظمت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ملا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا اور یہ بے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. یعنی دل نے اس کو جھٹلایا نہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق دوسری مرتبہ پھر دیکھا اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو. سدرۃ المنتہا کے قریب اسی کے پاس جنت المأوا ہے. جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ بھی حضور کی فضیلت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے مکھڑے کو دیکھا بار بار، یہ بھی حضور کی فضیلت ہے. اور اللہ تو ہر نبی کے مکھڑے کو دیکھتا ہی ہوگا نا، لیکن خاص طور پر ذکر کرنا کہ سونیا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ تو ہماری طرف چہرہ اٹھا رہا تھا بار بار اور ہم تجھے بار بار دیکھ رہے تھے. تو یہ شرف بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے کا قرآن میں ذکر کیا بار بار. پھر قیامت کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں، رسولوں اور امتوں پر گواہ ہوں گے. یہ بھی حضور کی فضیلت ہے. تو یہ فضائل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خصائل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس میں جتنے حوالہ جات ہیں اگر وہ سارے پڑھنے لگیں تو ایک چیپٹر کے حوالہ جات جو ہیں پورے دن کے لیے ٹائم چاہیے. تو ان کو خود اسٹڈی کیجئے. قرآن انسائکلوپیڈیا ہر گھر میں ہونا چاہیے، یہ اس دور کا تقاضا ہو گیا ہے. ہر موضوع پر دلائل آپ کے پاس ہر گھڑی موجود ہوں گے. اگر قرآن انسائکلوپیڈیا آپ کے گھر کی الماری میں پڑا، جہاں آپ اتنا اور خرچ کرتے ہیں اپنے کپڑوں پہ، اپنے جوتوں پہ، اپنی شاپنگز پہ، اگر 10,000 12,000 8,000 جتنے میں بھی آپ کو یہ سیٹ مل جائے، اگر اس پر بھی ایک تھوڑی سی ایک چھوٹی سی رقم، قلیل رقم خرچ ہو جائے تو اس کا تو اجر ہی بہت بڑا ہے. اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنا اللہ پاک دنیا میں عطا فرمائیں گے اور کتنا آخرت میں. تو ایک انسائکلوپیڈیا کا سیٹ جو ہے یہ اپنا محبوب بنا کے اس کے ساتھ محبت کریں. قرآن ہے یہ پورا، اور جس نے قرآن سے محبت کی تو یہ قرآن نور بن کر اس کے قبر کو بھر دے گا، قبر روشن ہو جائے گی. تو یہ سیٹ ضرور ہونا چاہیے، ہر کے بچاؤ ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا یہ سبق ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل کے لیے انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وجوب و محبت النبی و توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم و توقیر کا واجب ہونا، فرض ہونا. حضور کی محبت بھی فرض ہے، واجب ہے،
اور حضور کی تعظیم اور توقیر بھی واجب ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہی نہیں۔